السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کی اس مبارک درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بعد اس کے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ہوشیار کر دیا، ایک ہوشیار کسے کر دیا کہ کل کے دن، قیامت کے دن نیکی برائی سب حاضر ہوگی، موجود ہوگی۔ یہ ہوشیار ہو کر کے زندگی گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نیکی یہاں بیان فرمائی ہے جس سے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے۔ اور وہ نیکی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اتنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ضروری ہے کہ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے اس کے بغیر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں، باپ، والدین، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو محبت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ محبت یہ دل کا عمل ہے۔ اصل محبت دل میں ہوتی ہے، محبت کی جڑ دلوں میں ہوتی ہے۔ تو جب دل کا عمل ہے تو پتہ چلا کہ دنیا تو ساری کی ساری کہہ رہی کہ ہم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور محبت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، ہم عاشق رسول ہیں، نعوذ باللہ۔ عشق کا لفظ، عشق کا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اور کسی بھی شرعی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا جائز نہیں، کیونکہ عشق کے لفظ میں شرعی مخالفت شامل ہے۔ عشق اس محبت کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ نہیں خوش ہونے والا ہے۔ جیسے کوئی معشوقہ سے عشق کرتا ہے، کوئی لڑکی کسی عاشق سے عشق کرتی ہے، اعوذ باللہ، عشق کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے کوئی مسلمان استعمال کرتا ہے؟ اگر عشق کا لفظ ہمارے لیے اچھا ہوتا تو قرآن کریم میں بار بار محبت کا لفظ کیوں لاتے؟ یہاں پر ہوتا ہے ان کنتم تعشقون اللہ، اگر اللہ سے عشق کرتے ہو، محبت کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے بڑے معشوق نہیں تھے۔ مسلمانوں یہ عشق کا لفظ چھوڑ دو۔ محبت کا استعمال قرآن کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ ہے، صحابہ سلف کا لفظ ہے۔ کیسے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے؟ اگر اس کی بہن کے تعلق سے، اس کی ماں کے تعلق سے کوئی کہے کہ اس کی ماں سے، اس کی بہن سے، اس کی بیٹی سے فلاں عشق کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا آتا ہے؟ اعوذ باللہ. تو محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، محبت. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو، بہت بڑا نیک کام اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، لیکن محبت کا تو بہت دعویٰ ہے، اس کی کچھ علامت ہے، کچھ پہچان ہے، کچھ اس کے شروط ہیں، اصول ہیں، آداب ہیں، ضوابط ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب آپ کی سنت کی اتباع. ایک مقلد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. ایک دیوبندی، صوفی، رافضی، خارجی، شیعہ، منکرین سنت، یہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو آپ کو اس کا پروف دینا پڑے گا، اور پروف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ جیسا کہیں ویسا عقیدہ رکھو، جیسا کہے ویسے نماز پڑھو، جیسا کہے ویسا روزہ رکھو، جیسا کہے ویسا لباس پہنو، جیسا کہے ویسے زبان استعمال کرو. اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع کرو. کسی شاعر نے کہا ہے، تاثر رسول وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لمن لعطاته ان المحب لمن یحب مطیع. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کرتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو، کہنے یہ تو اچھی و غریب عقل میں نہ آنے والی بات. کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نافرمانی کرے اور محبت کا اظہار کرے. ہمارے جو بھائی عشق رسول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عشق کا لفظ، شاید کی ان کی زندگی میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع جائے، شاید کی، ورنہ نہیں ملے گی. ان کو اگر محبت ہے تو صرف بدعات اور شرکیات سے، اگر کوئی چڑ ہے تو توحید اور سنت سے. پوری زندگی ان کی صبح شام دیکھ لیجیے. اگر کوئی عمل انجام بھی دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے، تو اس عمل کے طریقے میں ضرور مخالفت کریں. جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے کوئی عطا پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. تو اتباع کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی. شاعر کہتا ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو آپ ان کی اطاعت کرتے. جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. یہ سب سے اہم چیز. اس کے علاوہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اب سوچئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی تعداد اس دنیا میں کتنی کم ہے. بھیڑ، ایک بھیڑ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی ویلو ہے کیا؟ کوئی ویلو ہے کہیں دیکھا آپ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو اتباع کرتے. ایک آدمی ہے، اپنے ابا سے کہتا ہے صبح شام دن رات، ابا آپ سے بہت محبت ہے، ابا آپ سے بہت محبت، ابا آپ سے بہت محبت. ہر دم رٹتا جیسے ہمارے بھائی رٹتے، ہر دم کہتا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز آ جائے، اللہ ابا کچھ کرنے کے لیے کہہ دیں، کچھ حکم دے دیں، نہیں مانتا، بات نہیں مانتا. لیکن اللہ سے، ابا سے محبت بہت کرتا ہے. ارے بھائی ابا اس کے مانیں گے، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کو ایک تھپڑ لگائیں گے
کہ اگر مجھ سے محبت کرتا تو بات کیوں نہیں مانتا، بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ تو جو محبت کرتا ہے جس سے، اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ اللہ کی نبی کی باتوں کو مانیے، اتباع کیجیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور جس سے اللہ نے محبت کر لی اس کے بیڑا پار۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کا غضب، اللہ کا غضب جن پر نازل ہو گیا وہ برباد اور تباہ ہو گیا، اور اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو گئے، ان کے بیڑا پار۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ جو بھی تمہارے گناہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت اور اتباع کی برکت سے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے کہ گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ اتباع سنت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے۔ اسلام میں کوئی مسلک نہیں سوائے مسلک کتاب و سنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیے ہی مسلک ہے۔ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، اس سے کچھ مطلب نہیں۔ جہاں بھی رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو۔ اللہ نے آخر میں کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی رحمت کی امید دلائی کہ بھائی اللہ کی رحمت کی امید رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، رسول کی سنت کی اتباع کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ بخشنے والا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے، رحم فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی محبت کا مستحق بنائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔